الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اصل عنوان تو اس جمعہ دوسرا تھا، چونکہ حالات کی وجہ سے اچانک عنوان کو بدلنا پڑا. ہم جانتے ہیں موجودہ حکومت دن بدن ایسے قوانین لا رہی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. یہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کا طریقہ اور رویہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں، طریقے میں مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے رہتے. اب جو مسئلہ پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے وہ آپ جانتے ہوں گے. وہ وقف کی جائیداد سے متعلق ہے. اور یہ وقف نیک کام کے لیے مختلف شکلوں میں اللہ کے پیارے بندے اپنی پراپرٹی، بلڈنگیں، جائیداد، مال و دولت وقف کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ سے خرچ کا ذکر فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس میں پیچھے نہیں رہتے تھے. جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے
جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے پہ نہ دے، اللہ کے لیے نہ دے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا، تم جس شکل میں بھی خرچ کرتے ہو اللہ وہ جانتے ہیں، اور جس نیت سے بھی خرچ کرتے ہو اللہ ان نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اس خرچ کرتے وقت تمہاری نیت کیا ہوتی ہے اور اس خرچ سے تمہاری کیا نیت ہے۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل کی تو تفسیر میں آتا ہے مختلف صحابہ اپنی پسندیدہ چیز کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ چیز اللہ کے لیے دے دیتا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز میں دے دیتا۔ کیسی چیز؟ جو تمام چیزوں میں پسندیدہ چیز، اور وہ بھی خوش دلی کے ساتھ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تمام جائیداد کو دیکھا تو اس میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ایک باغ ہے، ایک باغ ہے جس میں کھجور کے درخت بھی ہے اور کنواں بھی ہے، اور وہ باغ مسجد نبوی کے بازو ہی میں تھا، کچھ فاصلے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے لیے دے دیتا۔ وقف بولتے ہیں صدقے ہی کی ایک شکل، بعد میں بتاؤں گا وقف کیا ہے، صدقہ کیا۔ اب وہ کہنے لگے اسے میں اللہ کے لیے دے دیتا۔ وہ باغ اتنا خوبصورت باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، اور اس باغ میں جو کنواں تھا جسے بیرہا کے نام سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کنویں کا نام، اس کنویں کا پانی بھی بہت میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ سوچ سکتے ہیں وہ کنواں کے اندر کتنا میٹھا پانی ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا کر کنویں کا پانی پیتے تھے۔ اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے تمام جائیداد میں سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کے لیے دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر آئے، آیت نازل ہوئی، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں مجھے ایک بہترین زمین ملی ہے مال غنیمت میں۔ جب دشمن شکست کھا جاتے ان کے جو چیزیں ہوتی اس کو مختلف
حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. اس میں مجاہدین کے درمیان بھی تقسیم ہوتی تھی چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں خیبر کی جو زمین آئی وہ بہت زرخیز زمین تھی جس میں فصل اچھے اگتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر کی زمین کو اللہ کے لیے دیتا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ تم ایسا کرو اس زمین سے نکلنے والے فائدے کو امت میں تقسیم کر دو اور زمین کو اللہ کے لیے دے دو. اسے وقف کہتے ہیں. وقف کرنے کے بعد آدمی پھر اس جائیداد میں اس کے انتقال کے بعد وہ زمین اس کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے دے دیا. اب اس زمین کا کوئی مالک نہیں, نہ حکومت اس کی مالک ہے, نہ کوئی ٹرسٹ اس کی مالک ہے. ٹرسٹ اس کی حفاظت کرے, اس کے بارے میں فکر کرے گا, لیکن وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا. وقف اللہ کے لیے دینے کا کام ہے اور وقف سے جو فائدہ ہوگا وہ وقف کرنے والے نے جو وصیت کی اس کے مطابق وہ فائدہ لوگوں کو پہنچایا جائے. اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, وقف کی جائیداد کبھی فروخت نہیں کی جائے. اس سے نکلنے والے فائدے سے امت کو فائدہ پہنچاتے رہے. صدقے کی دو شکل. ایک شکل کیا ہے, عام طور پر ہم جو صدقہ کرتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا دیا, جب اس نے کھانا اس کو کھانا دے دیا تو کھانا کھلانے کا ثواب ہمیں مل گیا. کسی پیاسے کو پانی دے دیے, پانی پلا دیے, پانی پلانے کا ثواب ہمیں مل گیا. کسی مریض اور بیمار کو دوائی لے کر دے دیے اور دوائی لے کر دینے کا ثواب ہمیں مل گیا. یہ عام صدقہ ہے, جب وہ استعمال کر لے گا اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ایک صدقہ وہ ہے جس کا فائدہ ہمیشہ امت کو جاری رہے گا. یہ بھی صدقہ جاریہ. وقف کیا ہے, صدقہ جاریہ. اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا وقف کرنے والے. جیسے 4 جمعہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا بیان ہوا تھا. اس میں ہم نے سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی کے پاس سے ایک کنواں خریدا اور امت کے نام وقف کر دیا. امت کی فرمایا آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے اور اس کے اطراف جو باغات ہیں اس کی فصلوں کا نفع امت کے غریب لوگوں کو پہنچ رہا ہے. گویا کہ حضرت عثمان غنی کی وقف کردہ نیکی آج بھی جاری ہے تا قیامت جاری ہے. صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے محبوب چیزوں کو لے کر آنے لگے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آیا. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے اس میں مجھے باندی میری بہت محبوب ہے اور اس باندی کو میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں.
چنانچہ انہوں نے اسے وقف کر دیا، آزاد کر دیا اسے اللہ کے۔ ایسے کئی صحابہ اپنے پسندیدہ چیز کو لے کر حضور کے پاس آئے اور انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور یہ وقف کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ مؤرخین لکھتے ہیں سب سے پہلے وقف کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا وقف کیے؟ مشہور واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مسجد قباء کی تعمیر کے بعد، مسجد قباء کے بعد جو مسجد نبوی بنائی گئی، وہ جگہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی جن کا نام سہل اور سہیل کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ وہاں گھوڑے اونٹ باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بہت پسند آ گئی۔ آپ نے چاہا کہ اس جگہ کو خرید کر مسجد تعمیر کی جائے۔ اب تحقیق کیا تو معلوم ہوا دو یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یتیم بچوں کو بلایا، کہا کہ یہ جگہ دے دو، ہمیں مسجد تعمیر کرنا ہے، اور اس کی جو رقم ہے وہ ہم دے دیں گے۔ اس زمانے میں جو رقم تھی، فرمایا وہ رقم ہم دے دیں گے۔ تو بچوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جان آپ پر قربان، یہ جگہ ہم خود مسجد کے لیے دیتے ہیں، قربان جائیے اسلام کے اصولوں پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ آپ نے رہتی دنیا تک امت کو ایک مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ نابالغ بچہ، یتیم بچہ اگر کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کرتا ہے تو اسے وقف میں شامل نہیں کیا جائے، اس لیے کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، ابھی اسے مستقبل کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے سے مفت میں جوا لینا گوارا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً اس جگہ کو خریدا اور وہاں مسجد بنائی اور اللہ کے لیے وقف کیا۔ اچھا، جب اسلام تھوڑا پھیلتا گیا، علم کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بازو ایک جگہ خریدا، خرید کر وہاں ایک بڑا چبوترا بنایا، وہاں صحابہ بیٹھ کر علم سیکھتے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں قائم ہوا قاسم۔ یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جو اسلام کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اعتبار سے قائم ہونے والا مدرسہ، جہاں صحابہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، جسے ہم صفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اصحاب صفہ یعنی وہ صحابہ جو چبوتر پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ خریدا، خرید کر مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضور نے پہلا مسجد کے لیے وقف کیا، بعد میں جگہ مدرسے کے لیے وقف کیا۔ اب جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، مسجد نبوی کی توسیع ہوتی چلی گئی۔ اچھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو باغ دیا، وہ باغ بھی آج مسجد نبوی کی توسیع میں داخل ہے۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں، جنہوں نے معلومات کر کے مدینے کا سفر کیا، وہ لوگ دیکھیں گے مدینے مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے ملک فہد کے نام سے۔ اس دروازے میں گئے تو بائیں طرف ایک قالین بچھا، ویسے تو پوری مسجد نبوی قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن وہاں قالین کے نیچے لوگ قالین کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، کیا
وہاں ایک نشان لگا ہوا ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کنواں تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے تھے، اس کنویں کا نشان وہاں لگایا گیا. جانے والے لوگ قالین اٹھا کر اس نشان کو آج بھی دیکھتے ہیں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو باغ وقف کی، وہ باغ بھی آج مسجد نبوی کی توسیع میں آ گئے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد بھی آج تک امت میں یہ سنت جاری ہے. آج بھی لوگ اپنی پراپرٹی مسجد کو وقف کرتے ہیں، مدرسے کو وقف کرتے ہیں، یتیم خانے کو وقف کرتے ہیں، مسافر خانہ کے لیے وقف کرتے ہیں. آج بھی الحمدللہ امت میں یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا، جب 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی تو ہزاروں جائیداد مسلمان بادشاہوں نے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے زمینیں وقف کی. کہیں ہسپتال کے لیے زمین وقف کی. اچھا، ایسا بھی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی پاکی صفائی کے لیے کئی ایکڑ زمین امت نے وقف کی، خالی مسجد کی پاکی صفائی کے لیے. اچھا، ایک عالم صاحب کسی حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک صاحب مسجد میں خوشبو کے لیے کئی ایکڑ زمین وقف کے لیے لکھے ہیں کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے مسجد کو خوشبو لایا جائے. امت کے اندر یہ مزاج ہے. آج ہندوستان میں وقف کی پراپرٹی بہت بڑی پراپرٹی ہے. وقف کی اتنی جائیدادیں ہیں، وقف کی اتنی زمینیں ہیں. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام تعلیمی اور معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ وقت کو صحیح استعمال کیا جائے گا، امت کے بچوں کی پڑھائی بھی ہو جائے گی، امت کے بیواؤں کی کفالت بھی ہو جائے گی، امت کے یتیموں کا مستقبل بھی بن جائے گا، امت کے بیماروں کا علاج بھی ہو جائے گا، اور امت کے بچیوں کی شادیاں بھی ہو جائے گی، اور امت کے لیے گھر بھی بن جائیں گے. اتنی وقف کی پراپرٹی ہندوستان میں موجود ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے 50% حصہ وقف کا حکومت اور غیروں نے قبضہ کر رکھا. 50% حصہ. یہ میں نہیں بتا رہا، سروے کی بات میں بتا رہا. اچھا، اور جو جائیدادیں مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کی ہے وہ الگ ہے. لیکن آج وقف کی پراپرٹی ایسے ہیں، لوگ مسلمان بھی ناجائز استعمال کر رہا. بعض مکانات اور دکانات وقف کی ایسی مین جگہ پر بنی ہوئی ہے، اس کا کرایہ آج لاکھوں میں آتا ہے، لیکن لوگ ہزاروں میں دے رہے ہیں. 50 سال پہلے جو کرایہ دے رہے تھے وہی کرایہ آج دے رہے ہیں. اور مسجد کے، مدرسے کے وقف کی پراپرٹی سے ان کی نہیں، ان کی نسلوں کی زندگی چل رہی ہے جو کہ ناجائز ہے. جو کرایہ باہر آپ کو 10,000 روپے میں ملتا ہے، جو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ 1000 روپے دیتا ہے، 50,000 کرایہ وصول کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں امت کی حکومت کی آنکھ، بری آنکھ وقف کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے وقف کے اندر جو لوگ پراپرٹی قبضہ کر بیٹھے ہیں ان کو اتنی مہلت نہ دو
کہ وہ پراپرٹی ان کے ہی بن کر رہ جائے. آج برسوں سے صدیوں سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کھیت بنا لیے ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، حکومت کی نوٹس بھیجنے کے باوجود اغیار اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو آج پارلیمنٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ وقف کی پراپرٹی پر کچھ ایسے قانون لایا جائے کہ وہ تمام حکومت کے قبضے میں آ جائے. اور موجودہ حکومت ہم جانتے ہیں ہندوستان کی ساری چیزوں کو انہوں نے بیچ دیا. اب وقف کی پراپرٹی قبرستان مسجدیں بھی بیچنے کے موڈ میں. اور ہم جانتے ہیں ہزاروں مسجدیں وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہے. ان مساجد کا کیا ہوگا اگر حکومت اس زمین پر قبضہ کر لے؟ کئی یونیورسٹیاں وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہے، وہ یونیورسٹیوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بڑوں نے اپنے نسل کے مستقبل کے لیے یونیورسٹیوں کی جگہ وقف کی. ہمارے شہر میں جو بڑا ہسپتال ہے، بس اسٹینڈ کی بہت سی جگہ ہیں، ریلوے اسٹیشن کی بہت سی جگہ ہیں جو حکومت کی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اس کے لیے وقف کی. لہذا جو لوگ مسجد کے، مدرسے کے، خانقاہوں کی پراپرٹی کے محافظ ہیں، ان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اس کی حفاظت کیسے کریں تاکہ وقف کرنے والے کو اس کا مکمل ثواب ملے. اور ہم اپنی ذمہ داری میں ایسی غفلت نہ کریں کہ مسجد مدرسے اس سے محروم ہو جائیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام وقف کی پراپرٹی کی حفاظت فرمائے. جن جن احباب نے جس نیک جذبے سے اسے وقف کی ہے، اگر وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، دین میں، سب میں برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے. ہمیں اللہ کے دین کا محافظ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.